اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا کویسچن ہے بہت زیادہ دفعہ جس یونیورسٹی میں پوچھا گیا ہے۔ سادہ سا کویسچن ہوتا ہے بھی آپ سادہ سا آپ لوگوں نے انٹریاں کرنی ہے، ان کو لیجر میں پٹ کرنا اور ٹرائل بیلنس۔ آج آپ کو جرنل بنانا سکھائیں گے، لیجر بنانا سکھائیں گے اور ٹرائل بیلنس جو آپ نے آئی کم فرسٹ میں سیکھ چکے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے بھی وہ اپنی مرضی کی انٹریاں دے دیتا ہے، کبھی آپ کو کہتا ہے بھی آپ اپنی مرضی کی انٹریاں کریں اور ان کو لیجر اور ٹرائل بیلنس میں پٹ کریں۔ تو آپ لوگوں کو میرے بھائی صرف آج میتھڈ بتانا بھی کس طرح کرنی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے بھی اپنی مرضی کی انٹریاں کریں تو پھر میں نے یہ 5 انٹریاں بنا دی ہیں، آپ لوگ انہی کو یاد کر کے تو ان کے مطابق ہی آپ لوگ سارا پرفارما بنا دینا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے جرنل بنانا۔ تو جرنل کیسے بناتے ہیں جی؟ اوپر جرنل لکھ دیا، جرنل کے بعد سب سے پہلا جو ڈیٹ، پارٹیکولر، ایل ایف، ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ تو سب سے پہلی جو انٹری ڈیٹ میں نے مینشن کی ہے مارچ 1 2020 پرچیزز کی۔ جب بھی آپ لوگ کوئی چیز پرچیزز کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا چلی جاتی کیش، تو انٹری کیا کرتے ہیں پرچیزز اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ، پرچیزز اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ۔ اس کے بعد اگلی انٹری کرتے ہیں 1000 روپے سے کی۔ اس کے بعد اسی کی الٹ انٹری جب پرچیزز ریٹرن ہوتی ہیں تو کیا انٹری ہوتی ہے کیش اکاؤنٹ ٹو پرچیزز اکاؤنٹ۔ اس کے بعد یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں جو تفصیل دی گئی ہے، مختصر تفصیل جس کو انگلش میں نریشن بولا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے دینی۔ اس کے بعد یہ سیل کی انٹری کیش اکاؤنٹ ٹو سیل اکاؤنٹ۔ اس کے بعد سیلز کو واپسی کی انٹری میں نے کر دیے، سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ 4000 سے۔ اور لاسٹ میں جو انٹری کی ہے وہ رینٹ کی ہے۔ جب آپ لوگوں نے رینٹ پے کرنا تو رینٹ کی انٹری کے رینٹ آپ کا ایکسپنسز ہے، رینٹ اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ، اور نریشن میں رینٹ پیڈ کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو یہ تھی جرنل انٹری، یہ تو آپ کو کرنی آتی ہیں، ہر اسٹوڈنٹس کو آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے لیجر کی۔ تو لیجر سیم ایسی کیٹیگری جیسی آپ لوگوں نے جرنل بنایا نا، ایسے ہی ڈیٹ، پارٹیکولر، لیکن ایل ایف کی جگہ کیا لکھنا ہے جے آر، اور اس کے بعد اماؤنٹ، اس کے بعد ڈبل انڈر لائن، پھر سیم اسی کو رپیٹ کرنا، ڈیٹ، پارٹیکولر، جے آر اور اماؤنٹ۔ سب سے پہلے ہم کس چیز کا بنا رہے ہیں پرچیزز کا۔ تو آپ لوگوں نے یہاں سے کیلکولیٹ کر لینا بھی کتنے لیجر بنانے، ایک ہی دفعہ بنا لینا تو 6 بنیں گے۔ کون کون سا؟ پرچیزز کا، پرچیزز ریٹرن کا، سیل اور سیلز ریٹرن کا، اور اس کے بعد رینٹ، اور رینٹ کے بعد لاسٹ جو بننا ہے کیش کا بنے گا۔ تو پرچیزز کا ہم بنا رہے ہیں، کس چیز کا بنا رہے ہیں لیجر؟ پرچیزز کا۔ تو ہم جرنل انٹری میں دیکھتے ہیں بھی پرچیزز کیا ہو رہا ہے۔ پرچیزز کیا ہو رہی ہے میرے بھائی؟ پرچیزز ہو رہی ہے ڈیبٹ۔ تو پرچیزز جب ڈیبٹ ہو رہی ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ٹو کیش کی وجہ سے۔ تو میں نے یہاں انٹری کیا کی ٹو کیش، ٹو کیش تو 1000 سے۔ اس کے بعد دونوں سائڈوں پر لکھ دیا، جو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ہمیشہ دونوں سائڈوں پر لکھی جاتی ہے، 1000 ہے تو دونوں سائڈوں پر 1000 میں نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد اور کچھ چیز ہوتی تو اس میں سے لیس ہوتے، لیکن نہیں ہے تو بیلنس کیری ڈاؤن 1000 سے۔ اس کے بعد پرچیزز ریٹرن، پرچیزز ریٹرن آپ کے جرنل انٹری میں کیا ہو رہے ہیں کریڈٹ ہو رہی ہیں۔ تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیش کی وجہ سے، بائی کیش، بائی کیش کی وجہ سے 2000 سے۔ تو یہ بیلنس دونوں سائڈوں پر لکھ دیا، اور اس کے بعد بیلنس کیری ڈاؤن۔ اس کے بعد سیل، سیل کو دیکھتے ہیں جی جرنل انٹری میں، یہ کیش اکاؤنٹ ٹو سیل، سیل کیا ہو رہی ہے کریڈٹ، کتنے سے 3000 سے، بائی کیش کی وجہ سے۔ تو میں نے بائی کیش کر دیا 3000، 3000 دونوں سائڈوں پر لکھ دیا، بیلنس کیری ڈاؤن۔ جو آپ کا بیلنس کیری ڈاؤن ڈیبٹ سائڈ پر لکھا ہو تو آپ کا کون سا ہوگا کریڈٹ، جب آپ ٹرائل بیلنس میں پٹ کریں گے۔
اور سیلز ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو سیلز ریٹرن میرے بھائی ڈیبٹ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ ٹو کیش کی وجہ سے۔ تو میں نے جب بنایا اس کا لیجر سیلز ریٹرن کا تو ٹو کیش کی وجہ سے ڈیبٹ ہو رہی ہے، 4000 دونوں سائڈوں پر لکھ دیا اور بیلنس کیری ڈاؤن 4000۔ اس کے بعد رینٹ کا بنایا میں نے، یہ رینٹ کا لیجر بنا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں جی انٹری میں رینٹ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ آپ کی انٹری میں رینٹ ہو رہا ہے آپ کا ڈیبٹ کس کی وجہ سے؟ ٹو کیش کی وجہ سے۔ تو یہ میں نے لکھ دیا ٹو کیش کی وجہ سے 5000 اور 5000 کو دونوں سائڈوں پر مینشن کر دیا، اور کوئی چیز تھی نہیں جو لیس کرتے تو صرف کیا بنتا ہے؟ بیلنس کیری ڈاؤن۔ اور اس کے بعد کیش سب میں آئے گی، دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے میں کیا ہو رہی ہے جی؟ کیش آپ کی کریڈٹ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ بائی پرچیزز کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوسرے میں کیش آپ کی ڈیبٹ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ ٹو پرچیزز کی وجہ سے۔ اور تیسری انٹری میں آپ کی کیش کیا ہو رہی ہے میرے بھائی؟ کیش آپ کی ڈیبٹ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ ٹو سیل کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد انٹری نمبر 4 میں آپ کی کیش کیا ہو رہی ہے؟ کریڈٹ کس کی وجہ سے؟ بائی سیلز ریٹرن کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ کی کیش پھر کریڈٹ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کے بائی رینٹ کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کے سارے میں نے آپ کے کیش میں لکھ دیے۔ پہلے بائی پرچیزز کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہی ہے، پھر بائی سیلز ریٹرن کی وجہ سے، اس کے بعد بائی رینٹ 3 دفعہ کریڈٹ اور 2 دفعہ ڈیبٹ ہو رہی ہے، ٹو پرچیزز کی وجہ سے اور ٹو سیل کی وجہ سے۔ تو آپ کی کریڈٹ سائڈ بڑی ہے تو کریڈٹ سائڈ کو میں نے دونوں سائڈوں پر لکھ دیا، اور اس کے بعد یہ 2000 اور 3000 5000 اس میں سے لیس کریں گے 10000 میں سے، تو بقایا بیلنس کیری ڈاؤن 5000 کا۔ اس کے بعد اگلی بات دیکھتے ہیں میرے بھائی ٹرائل بیلنس کیسے بنتا ہے۔ ٹرائل بیلنس کا سب سے پہلا سیریل نمبر، اکاؤنٹ نمبر، پھر اکاؤنٹ نیم اور اکاؤنٹ نمبر، ٹوٹل ڈیبٹ اور ٹوٹل کریڈٹ۔ تو سب سے پہلے جو انٹری تھی اس میں دیکھتے ہیں بھائی کون سا بڑا بیلنس تھا۔ بیلنس اس کا لکھا ہوا ہے کیری ڈاؤن کس سائڈ پر؟ کریڈٹ سائڈ پر۔ تو بیلنس کون سا ہوا؟ ڈیبٹ۔ تو یہاں میں نے نام دیا پرچیزز اکاؤنٹ اور اس کا بیلنس ڈیبٹ 1000۔ اس کے بعد اگلی بات پرچیزز ریٹرن۔ پرچیز ریٹرن کا کیری ڈاؤن کس سائڈ پر ہے؟ آپ کے ڈیبٹ سائڈ پر۔ تو بیلنس کون سا ہوا؟ آپ کی کریڈٹ ہوا۔ تو پرچیزز ریٹرن کا بیلنس کریڈٹ ہے 2000 کا۔ اس کے بعد تیسرا اکاؤنٹ تھا سیلز ریٹرن کا۔ تو سیلز ریٹرن کا کیری ڈاؤن کس سائڈ پر لکھا ہوا؟ ڈیبٹ سائڈ پر۔ تو بیلنس کون سا ہوگا میرے بھائی؟ کریڈٹ۔ تو سیلز اکاؤنٹ کا میرے بھائی 3000 کریڈٹ ہوگا۔ اس کے بعد سیلز ریٹرن کا بیلنس کیری ڈاؤن کس سائڈ پر ہے؟ کریڈٹ سائڈ پر۔ تو بیلنس کون سا ہوگا؟ ڈیبٹ 4000 کا سیلز ریٹرن کا۔ اس کے بعد رینٹ اکاؤنٹ کا بیلنس کیری ڈاؤن کس سائڈ پر ہے؟ آپ کے کریڈٹ سائڈ پر ہے۔ تو آپ کا بیلنس کون سا ہوگا؟ ڈیبٹ رینٹ اکاؤنٹ 5000 سے۔ اس کے بعد کیش کا بیلنس کس سائڈ پر لکھا ہو کیری ڈاؤن؟ آپ کی ڈیبٹ سائڈ پر۔ تو بیلنس کون سا ہوگا؟ کریڈٹ۔ تو اب اگلی بات کیلکولیٹ کی، 5000 اور 3 8 اور 2000 10000 ہو گیا، اور 5 4 9000 اور 1 10000۔ دونوں سائڈیں آپ کی برابر آ گئیں۔ اگر دونوں سائڈیں میرے بھائی برابر آ گئی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھے کہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ دونوں برابر آ رہی تو بالکل یہ ایزی سا سوال ہے، جہاں میں نے مارکر استعمال کیا آپ لوگوں نے بھی کرنی۔ یہ بالکل میں نے پراپر فارمیٹ تیار کر دی بھی تاکہ آپ 20 میں سے 20 ایزیلی لے سکیں۔ اور اس کے بعد انٹریاں اگر آپ کو پھر بھی اگر انٹریوں کے آپ کی بیس اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو انٹریوں میں اگر کسی جگہ دشواری آتی تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا دینا، میں آپ کو دوبارہ انٹریاں بھی جتنی بھی انٹریاں آتی ہیں زیادہ تر وہ آپ کو ساری کی ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔